یہ بات تو واضح ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کے کسی اور مذہب، قانون یا سوسائٹی نے نہیں دیے، بلکہ عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، انہیں منحوس اور ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کی کفالت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کو رہن سہن اور ضمانت کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ اس بارے میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ بہت سوں کا خیال یہی تھا کہ عورت انسان نہیں، بلکہ مردوں کی خدمت کے لیے ایک انسان نما حیوان ہے، لہٰذا اسے ہنسنے بولنے سے بھی روک دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ شیطان کی ترجمان ہے۔ یہودیوں کے خیال میں ہر عورت شیطان کی سواری اور بچھو ہے، جو ہر انسان کو ڈنگ مارنے کی فکر میں رہتا ہے۔ لیکن جب اسلام آیا، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ذلت اور پستی کی گہرائیوں سے اٹھایا اور اسے عظمت کے بلند مقام پر فائز کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی: خوشبو، عورت اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں جس نے اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا ہو، جس نے بیواؤں کو عزت دی ہو، جس نے عورت کے حسن و جمال کو نہیں، اس کے عورت ہونے کو قابل فخر ٹھہرایا ہو۔ عورت کی نمایاں حیثیتیں 4 ہیں: بیٹی ہونے کی حیثیت، بہن ہونے کی حیثیت، ماں ہونے کی حیثیت اور بیوی ہونے کی حیثیت۔ ان چاروں حیثیتوں کے اعتبار سے جو عزت و عظمت، محبت اسلام نے عورت کو دی ہے، دنیا کے کسی جدید اور قدیم قانون اور مذہب نے نہیں دی۔ عورت کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی اسٹیج پر بٹھا دیا۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی۔ وہ برباد تھی، اسلام نے اسے آباد کر دیا۔ اس کا کام صرف مرد کے دل کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمہ گھر کو سجانا لگا دیا۔ لیکن قابل غور اور لمحہ فکریہ کی بات یہ ہے کہ بعض جدت پسند نام نہاد روشن خیالی کے علمبرداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے اور اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یورپ نے عورت کو حقوق دیے ہیں اور اس کو مرد کے برابر کھڑا کیا ہے، جس کی بدولت عورت خوب ترقی کر رہی ہے۔ میں اس مقام پر ان بھائیوں اور بہنوں کو غور و فکر کی دعوت دینا چاہتی ہوں جو مغرب کی ہر ادا اور ہر انداز کو اپنا لینا چاہتے ہیں، اور جنہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مغرب کی نکالی میں دکھائی دیتی ہے، کہ یہ حقیقت نہیں کہ آج یورپ میں بھی زمانہ جاہلیت کی طرح بیٹی کو بھاری بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور جب بیٹی بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اب اپنا رہن سہن کا انتظام خود کرو اور اپنے لیے کوئی فرینڈ خود تلاش کرو، اور پھر وہ بیچاری زندگی کے مشکلات سے ناآشنا در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلمان معاشرے میں نوجوان بیٹی کے والدین اپنی بچی کے لیے رشتہ خود تلاش کرتے ہیں اور تمام مراحل سے اپنی نگرانی میں گزار کر اس کا گھر بساتے ہیں اور اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس اسلام نے زمانہ جاہلیت میں مظلوم عورت کو اس کی متاع حقیقی دی، آج اسی اسلام کی تعلیمات کو عورت کے لیے ظلم قرار دیا جا رہا ہے۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جہاں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، پھر ان کو ادب سکھایا اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ہے اسلام، جس میں عورت کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی۔
اسلام نے جہاں عورت کو ذلت اور رسوائی سے نجات دلائی، وہاں اسے زندہ رہنے کا حق بھی دیا، بلکہ زندہ درگور کرنے والوں کو آگاہ کیا کہ اس جرم کی سزا ضرور ملے گی، ان سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کہ زندہ درگور لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں وہ ماری گئی۔ اسلام نے معاشرے میں عورت کے حقوق، فرائض اور دیگر مسائل کے لیے سورہ نساء میں تفصیلی احکامات دیے ہیں، جس میں نکاح، طلاق، خلا، وراثت و دیگر صنفی مسائل میں رہنمائی کی گئی ہے۔ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے حجاب یعنی پردے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ معاشرے میں پاکیزگی و اخلاقی اقتدار برقرار رہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مغرب میں آزادی نسواں کے نعرے کے تحت عورتوں کے حقوق کی جو تحریک ہے، اس میں حقوق و فرائض سے زیادہ اسلام کے قوانین و تعلیمات کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پردہ، طلاق، تعداد ازدواج، عورت کی گواہی اور وراثت میں نصف حصہ اور ہر سطح پر مساوی آزادی کا مطالبہ کر کے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پردہ عورت کو قید کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں عورتوں کے حقوق و فرائض کا گہرائی سے جائزہ لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ عورت کتنی قیمتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔